میں وہاں سے اٹھ کے یہاں آیا ہوں ایک ضروری بات کہنے کے لیے، کیونکہ میں یہاں آ کے کہوں گا تو وہ بات ظاہر ہے کہ یہ وہاں بیٹھ کے کہتا ہوں تو ادھر کے لوگ مجھ سے چھپ جاتے ہیں، اس لیے میں یہاں آ کے یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ سارے لوگوں سے کہہ سکوں۔ پسکھاری کے اس مشاعرے کا کمال یہ ہے کہ اس میں امبیڈکر نگر کے پورے ضلع کے کونے کونے سے اور بلکہ آس پاس کے ضلعوں سے اس مشاعرے میں لوگ سننے کے لیے آئے ہیں۔ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑے مشاعروں کے یا تو روح رواں رہے ہیں یا آج وہ بڑے مشاعرے کرتے ہیں۔ اسرار پردھان صاحب اعظم گڑھ سے ہمارے بیچ میں بیٹھے ہیں، یہ محمد پور میں ان کا مشاعرہ ہوتا ہے۔ مکی بھائی بیٹھے ہیں ہاسور میں، سالانہ طور پر یہ مشاعرہ کرتے تھے، بہت دنوں سے خاموش ہیں۔ میں یہاں آ کے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اگر پسکھاری کے لوگ اس میں میری ساتھ اگر اپنی تالیاں شامل کر دیں تو میں ان سے کہوں کہ اب اگر نیند پوری ہو گئی ہو تو جاگ جائیے۔ ہاسور کے لوگ آپ کی ایک خوبصورت محفل کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ یہ محبت بھری محفلیں پھر سے شروع ہو سکیں۔ ان دنوں ایک مشن کے طور پر کہ جو مشاعرے ان دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مشاعرے ختم ہو گئے یا بند ہو گئے میں ان کو کسی طرح سے شروع کرا سکوں، اس کے لیے میں اپنے ان تمام لوگوں سے جن سے میرا تعلق رہا ہے میں ان سے اس طرح سے گزارش کرتا ہوں۔ مکی بھائی کے لیے ذرا ایک بار تالیاں بجا دیجیے، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ جلد ہی ہاسور میں ایک خوبصورت محفل کا انعقاد یہ کریں گے۔ یہ ادبی اور تہذیبی محفلیں یقینی طور پر ہمارے بزرگ نئی نسلوں کی تربیت کے مقصد کے تحت سجاتے تھے، اور وہ کام آج یہاں سید فیضان صاحب نے کیا ہے، ان کے ساتھیوں نے کیا ہے۔ ان کے لیے بھی ایک بار تالیاں بجانا ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان کا استقبال بھی کریں اور ان کو یہ یقین دلائیں کہ ان کی محبتیں ہمیں منظور ہیں اور ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ یہ محبت بھرا نذرانہ اور یہ محبت بھرا تحفہ۔ آئیے اب میں میری فہرست میں کئی ساری شاعرات ہیں جو دنیا کی آدھی آبادی کا ذکر کرتی ہیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی مجاز نے کہا تھا تیرے ماتھے کا یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ زندگی کے سچائیوں کو آئینہ دکھانے کے لیے آنچل کو پرچم بنا کر ہماری شاعرات نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ دنیا کی آدھی آبادی کی جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتے ہوئے شعراء اکرام کے شانہ بشانہ اردو کے اس ادبی اور تہذیبی سفر میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ انہی میں سے چند شاعرات اور کویتریاں آج اس محفل میں موجود ہیں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ یہاں سے ہم ذرا سا گنگا کے کنارے چلیں۔ کاشی، بنارس، وارانسی، کئی نام ہیں ایک شہر کے، اس شہر سے ہمارے بیچ میں محترمہ وبھا شکلا جی یہاں تشریف لائی ہیں۔ محبتوں کی کہانی وہ اپنی غزل میں، اپنے گیتوں میں، اپنے شاعری میں بیان کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب محبتوں کی بات کی جائے تو مجھے یاد آتا ہے کہ کبھی محترم امیر خسرو نے کہا تھا، جناب امیر خسرو نے کہا تھا کہ کاکا سپتن کھائیو چن چن کھائیو ماس، دو نینا مت کھائیو محبیہ ملن کی آس۔ ہندی اور اردو کی یہ خوبصورت محبت بھری محفل، ابھی تک آپ شاداب اعظمی کو سن رہے تھے، اب آپ کو وبھا شکلا کو سننا ہے۔ ہندی اور اردو میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، یہ دونوں بالکل ایسی سگی بہنیں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جب کوئی جملہ بولتے ہیں تو اس میں یہ فرق کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کہاں آپ نے ہندی کا لفظ استعمال کیا ہے، کہاں آپ نے اردو کا استعمال کیا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ دو بیٹیاں ہیں مادر ہندوستان کی، دو بیٹیاں ہیں مادر ہندوستان کی، اردو بہن ہے اصل میں ہندی زبان کی۔ یہ ہماری زبانوں کا جشن ہے